بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زکوٰۃ الغنم، بکریوں کی زکوٰۃ کا باب۔ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی اور پھر ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ 3 مالوں میں واجب ہوتی ہے: سونا چاندی اور مال تجارت اور سائمہ جانور۔ سائمہ جانور کی میں ابھی تفصیل کرتا ہوں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر جو وعید ہے وہ آپ نے پڑھی کہ جس انسان نے صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈالے گا۔ سونے چاندی سے متعلق یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ اس دن کا معاملہ ہے کہ جس کی مقدار 50,000 برس ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فروا ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے رودیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی، پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے رودیں گی۔ یہ آپ نے وعید سنی۔ اب رہا یہ کہ سائمہ جانور میں زکوٰۃ واجب ہے، تو پہلے تو سائمہ جانور کسے کہتے ہیں اس کو سنیے۔ سائمہ باب زکوٰۃ میں سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصے میں چر کر گزر کرتا ہو اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا یا فربا کرنا ہو۔ اگر گھر میں گھاس کھلا کر پالتے ہوں
یا مقصود بوجھ لادنا یا حل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گزر کرتا ہو وہ صائمہ نہیں اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ یوں ہی اگر گوشت کھانے کے لیے ہے تو صائمہ نہیں، اگرچہ جنگل میں چرتا ہو، اور اگر تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی صائمہ نہیں، بلکہ جب وہ تجارت کا جانور ہے تو اب اس کی زکوٰۃ قیمت لگا کر ادا کی جائے گی۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے۔ صائمہ جانور کی زکوٰۃ واجب، تو صائمہ 3 جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری۔ یہ ذہن نشین رکھنا۔ بھینس گائے میں داخل ہے، بھیڑ بکری میں داخل ہے، یعنی زکوٰۃ اونٹ میں واجب ہے، گائے اور بھینس میں واجب ہے 2، اور بھیڑ اور بکری میں واجب ہے جبکہ یہ صائمہ ہوں۔ اب اونٹ کی زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی، گائے کی زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی جبکہ صائمہ ہوں، اور بکریوں میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی؟ تو یہ قیاسی نہیں ہے بلکہ حدیث مبارک کی روشنی میں جو مقدار زکوٰۃ ثابت ہے اس کا نکالنا ضروری ہے۔ سونے چاندی میں یہ نقد روپے پیسے میں تو ظاہر ہے کہ 40واں حصہ، لیکن اونٹ کی زکوٰۃ اور گائے کی زکوٰۃ اور بھیڑ یا بکرے کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ تو پہلے میں بار شریعت سے ان تینوں کی مقدار زکوٰۃ بیان کرتا ہوں۔ اونٹ کے تعلق سے پہلے آپ سنیے، 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور جب 5 یا 5 سے زیادہ ہوں مگر 25 سے کم ہوں تو ہر 5 میں 1 بکری واجب ہے، یعنی 5 ہوں تو 1 بکری، 10 ہوں تو 2۔ یہ ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ میں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو۔ بکری دیں یہ بکرا اس کا اختیار ہے۔ اچھا، 2 نصابوں کے درمیان میں جو ہوں وہ معاف ہیں، یعنی ان کی کچھ زکوٰۃ نہیں۔ مثلا 7 اونٹ ہوں، 8 اونٹ ہوں، تب بھی 1 ہی بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ 25 اونٹ ہوں تو 1 بنت مخاض، یعنی اونٹ کا بچہ مادہ جو 1 سال کا ہو چکا ہو، دوسرے برس میں ہو۔ 35 تک یہی حکم ہے، یعنی وہی بنت مخاض دیں گے۔ 36 سے 45 تک میں 1 بنت لبون، یعنی اونٹ کا مادہ بچہ جو 2 سال کا ہو چکا اور تیسرے برس میں ہے۔ 40 سے 60 تک میں حقہ، یعنی اونٹنی جو 3 برس کی ہو چکی، چوتھے میں ہو۔ 61 سے 75 تک میں جزعہ، یعنی 4 سال کی اونٹنی جو 5ویں میں ہو۔ 76 سے 90 تک میں 2 بنت لبون۔ 91 سے 120 تک میں 2 حقہ، اس کے بعد 145 تک 2 حقہ، اور ہر 5 میں 1 بکری۔ مثلا 125 میں 2 حقہ اور 1 بکری، اور
130 میں 2 حقہ 2 بکریاں، پھر 150 میں 3 حقہ، اگر اس سے زیادہ ہوں تو ان میں بھی ویسے ہی کریں جیسے شروع میں کیا تھا، یعنی ہر 5 میں 1 بکری، اور 25 میں بنت مخاض، 36 میں بنت لبون، یہ 186 تک بلکہ 195 تک کا حکم ہوگا، یعنی اتنے میں 3 حقہ اور 1 بنت لبون۔ پھر 196 سے 200 تک 4 حقہ، اور یہ بھی اختیار ہے کہ 5 بنت لبون دے دیں۔ پھر 200 کے بعد پھر وہی طریقہ برتیں جو 150 کے بعد ہے، یعنی ہر 5 میں 1 بکری، 25 میں بنت مخاض، 36 میں بنت لبون، اور ہر 46 سے 250 تک 5 حصہ۔ اونٹ کی زکوٰۃ میں جس موقع پر 1 یا 2 یا 3 یا 4 سال کا اونٹ کا بچہ دیا جاتا ہے، ضروری ہے کہ وہ مادہ ہو، نر دیں تو مادہ کی قیمت کا ہو، ورنہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہوئی اونٹ کی زکوٰۃ کی تفصیل۔ گائے کی زکوٰۃ، تو ایک بات یاد رکھیں کہ گائے اگر 30 سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، جب 30 پوری ہو جائیں تو ان کی زکوٰۃ ایک طبی، یعنی 1 سال بھر کا بچڑا اور یا 1 سال کی بچیا، اور 40 ہوں تو 2 سال کا بچڑا یا 2 سال کی بچیا، 59 تک یہی حکم ہے۔ پھر 60 میں 1 سال کے 2 بچڑے یا 1 سال کے 2 بچڑے یا 1 سال کی 2 بچیاں، پھر ہر 30 میں 1 سال کا بچڑا یا 1 سال کی بچیا، ہر 40 میں 2 سال کا بچڑا یا 2 سال کی بچیا۔ بھینس گائے کے حکم میں ہے، اور گائے بھینس دونوں ہوں تو زکوٰۃ میں ملا دی جائیں گی، مثلا 20 گائے ہے اور 10 بھینس، تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ میں اس کا بچہ لیا جائے گا جو زیادہ ہو، یعنی گائے زیادہ ہے تو گائے کا بچہ، اور بھینس زیادہ ہیں تو بھینس کا بچہ، اور کوئی زیادہ نہ ہو تو زکوٰۃ میں وہ لیں جو اعلیٰ سے کم ہو اور ادنا سے اچھا ہو۔ گائے بھینس کی زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ نر لیا جائے یا مادہ، مگر افضل یہ ہے کہ گائیں زیادہ ہوں تو بچیا اور نر زیادہ ہوں تو بچڑا۔ بکریوں کی زکوٰۃ کا بیان، بکریوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیل یہ ہے کہ 40 کم بکریاں ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں، 40 ہوں تو 1 بکری، یہی حکم 120 تک ہے، یعنی ان میں بھی 1 ہی بکری ہے، اور 121 میں 2 اور 201 میں 3 اور 400 میں 4، پھر ہر 100 پر 1، اور جو 2 نصابوں کے درمیان ہے وہ معاف ہے۔ زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ بکری دے یا بکرا جو کچھ ہو، البتہ یہ ضروری ہے کہ سال بھر سے کم کا نہ ہو۔
اگر کم کا ہو تو قیمت کے حساب سے دیا جا سکتا ہے۔ بھیڑ، دمبا، بکری میں داخل ہیں کہ ایک سے نصاب پورا نہ ہوتا ہو تو دوسری کو ملا کر نصاب پورا کریں، اور زکوٰۃ میں بھی ان کو دے سکتے ہیں مگر سال سے کم کے نہ ہوں۔ یہ آپ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جن جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہے وہ کم سے کم سال بھر کے ہوں۔ اگر سب 1 سال سے کم کے بچے ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر ایک بھی ان میں سال بھر کا ہو تو سب اسی کے تابع ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلا بکری کے 40 بچے سال بھر سے کم کے خریدے تو وقت خریداری سے 1 سال پر زکوٰۃ واجب نہیں، کہ اس وقت قابل نصاب نہ تھے، بلکہ اس وقت سے سال لیا جائے گا کہ ان میں کا کوئی سال بھر کا ہو جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ بکری کے نصاب کا میں یہ بھی ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو لکھ کر دیا تھا، ان میں زکوٰۃ میں یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ میں نہ بوڑھی بکری دی جائے، نہ عیب والی، نہ بکرا۔ بکری کے زکوٰۃ میں یہ ہے۔ ہاں، اگر یہ جو میں نے تفصیل بیان کی اس کو آپ ذہن نشین رکھیے اور یاد رکھیے کہ یہ ان جانوروں کی جو مقدار زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ میں جو جانور دینا ہے اس کی یہ تفصیل صرف احادیث کریمہ سے ثابت ہے، یہ قیاسی نہیں ہے۔ اور اس میں اصل وہ حدیث پاک ہے جو ابھی آپ پڑھو گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت انس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بحرین بھیجا تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں مشورہ فرمایا تو انہوں نے تائید کی اور کہا کہ ہاں حضرت انس ہوشیار ہیں اور لکھنا جانتے ہیں۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ اور بکری کی زکوٰۃ سے متعلق مکمل مقدار زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی تھی، وہی بیان کی ہے حضرت انس کے حوالے سے حضرت انس کے پوتے حضرت سمامہ نے۔ اب آپ سنیے، باب زکوٰۃ الغنم، بکری کی زکوٰۃ کا بیان۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن مسنى الانصاری قال حدثني ابی قال حدثني سمامہ ابن عبد اللہ بن انس ان انس حدث ان ابا بکر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرین۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبداللہ ابن مسنہ انصاری نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد عبداللہ ابن مسنہ انصاری نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی سمامہ
بن عبداللہ ابن انس نے کیا بیان کیا کہ ان انس حدثہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ان ابا بکر کتب له هذا الکتاب، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کی وہ مقدار لکھی جس کا اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ یہ کب لکھی تھی؟ جب کہ ان کو بحرین بھیجا تھا۔ اس خط میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذه فریضۃ الصدقہ، هذه فریضۃ الصدقہ، کہ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا، یعنی جو اللہ نے فرض کیا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا، یا فرض سے مراد یہ ہے کہ اس کی مقدار متعین کی۔ والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور وہ جس کا کہ حکم رب قدیر نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ فمن سئل من المسلمین علی وجہہ، تو اس مکتوب کے موافق جس مسلمان سے زکوٰۃ طلب کی جائے، طلب کرنے والا جو عامل طلب کرے اس کے مطابق، فَلْيُعْطِهَا، تو وہ اس کو دے، اور جو عامل وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، اور جس انسان سے اس سے زیادہ زکوٰۃ مانگی جائے، کوئی مانگنے والا اس سے زیادہ زکوٰۃ مانگے، فَلَا يُعْطِ، تو وہ اس کو ہرگز نہ دے، بلکہ خود اپنے طور پر وہ زکوٰۃ نکالے، خود اپنے طور پر وہ زکوٰۃ نکالے۔ فی 24 من الابل فما دونها من الغنم من کل 5 شاۃ، 24 اونٹ ہوں یا اس سے کم ہوں تو ہر 5 اونٹ میں ایک بکری دینی ہوگی۔ اذا بلغت 25 الى 35، جب 25 اونٹ ہو جائیں تو 35 اونٹوں تک ففیہ بنت مخاض، 1 سال کی اونٹنی دینی ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 6 بنت مخاض، انسا یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے نفخۃ واحدہ میں واحدہ یہ تاکید کے لیے ہے، ورنہ بنت مخاض کا معنی تو اونٹنی ہوتا ہے، ہوتا یہ تو انسا یہ برائے تاکید ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 36 إِلَى 45 فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ انسا، جب 36 اونٹ ہو جائے تو 45 اونٹوں تک 2 سال کی اونٹنی دینی ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ
46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، اور جب 46 اونٹ ہو جائیں تو 60 اونٹوں تک 3 سال کی اونٹنی دینی ہوگی، طروقة الجمل جو جفتی کے لائق ہو۔ فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزع، اور جب 61 ہو جائیں تو 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینا ہوگی۔ فإذا بلغت یعنی 76 إلى 90 ففيها بنت لبود، اور جب 76 اونٹ ہو جائیں تو 90 اونٹوں تک اس میں 2 سال کی 2 اونٹنیاں دینی ہوں گی۔ فإذا بلغت 91 إلى 20 و100، اور جب 91 ہو جائیں 91 اونٹ ہو جائیں تو 120 اونٹوں تک ففيها حقتان طروقة الجمل، تو 3 سال کی 2 اونٹنیاں دینا ہوں گی جو جفتی کے لائق ہو۔ فإذا زادت على 20 و100، اور جب 120 سے زیادہ ہو جائیں ففي كل 40 بنت لبود، تو ہر 40 اونٹ میں ایک 2 سال کی اونٹنی دینا ہوگی۔ وفي كل 50 حقا، اور ہر 50 اونٹ میں ایک 3 سال کی اونٹنی دینی ہوگی۔ ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقہ، اور جس کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ إلا أن يشاء ربها، مگر یہ کہ اونٹوں کا مالک اگر دینا چاہے تو نفلی صدقے کے طور پر دے سکتا ہے۔ فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، اور جب 5 اونٹ ہو جائیں تو اس میں 1 بکری دینا واجب ہے۔ یہ اونٹ کی زکوٰۃ کی مقدار کی تفصیل ہے، اور میں نے مکمل تفصیل بار شریعت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دی، جس پر کہ احناف کا عمل ہے۔ اب بکری کی زکوٰۃ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر دی، اس کے تعلق سے سنیے۔ وفی صدقۃ الغنم فی سائمتها اذا كانت 40 الى 20 و100 شاة، اور جنگل میں چرنے والی بکریاں جب 40 ہو جائیں تو 120 بکریوں تک 1 بکری دینا واجب ہے۔ فإذا زادت على 20 و100 الى 200 شاتان، اور جب 120 بکریوں سے زیادہ ہوں تو 200 بکریوں تک 2 بکریاں دینا واجب ہے۔ فإذا زادت على 200 الى 300 ففيها 3، پھر جب 200 بکریوں سے زیادہ ہو جائیں تو 300 بکریوں تک 3 بکریاں دینا واجب ہے۔ فإذا زادت على 300، اور جب 300 بکریوں سے زیادہ ہو جائیں ففی کل 100 شاة، تو ہر 100 بکریوں میں 1 بکری دینا واجب ہے۔ فإذا كانت صائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة
فلیس فیہا صدقہ، اور جب کسی آدمی کی جنگل میں چرنے والی بکریوں کی تعداد 40 بکریوں سے ایک بکری بھی کم ہو، ایک بھی بکری کم ہو، تو فلیس فیہا صدقہ، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، الا ان یشاء ربها، مگر یہ کہ بکریوں والا چاہے تو نفلی صدقے کے طور پر دے سکتا ہے، لیکن 40 بکریوں سے اگر ایک بکری بھی کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور پھر رقہ نہیں ہے، رقہ یہ ورق ہے، شروع سے واو کو حذف کیا اور آخر میں تا لے آئے تو ہو گیا رقہ، جیسے وعد سے عیدہ، ورق کے معنی چاندی، پڑھا آپ نے۔ وَفِي الرِّقَّ رُبْعُ الْعُشْرِ، اور چاندی میں 10ویں حصے کا چوتھائی، 10ویں حصے کا چوتھائی 40واں حصہ، تو معنی یہ ہوا کہ چاندی میں 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہے۔ اب رہا یہ کہ سونے کا ذکر نہیں کیا، تو چونکہ چاندی کا رواج اور چلن سونے کے مقابلے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں چاندی کا ذکر ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا 90 و100 فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، پس اگر اس کے پاس صرف 190 درہم ہوں، کتنے 190 درہم ہوں، تو فلیس فیہا شیء، تو اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، یعنی کم سے کم 200 درہم ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر 190 ہوں یا 190 سے کم ہوں یا 199 ہوں، اگر 200 درہم سے چاندی کم ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ الا ان یشاء ربها، مگر یہ کہ اس کا مالک اگر چاہے تو نفلی طور پر صدقہ کر سکتا ہے، یعنی اگر 200 درہم سے کم ہے اور پھر بھی اس کا مالک کچھ دینا چاہے تو بطور زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ تو فرض اور واجب ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر بطور نفل دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ، یہ یاد رہے کہ اونٹ کی زکوٰۃ میں 120 تک پر اتفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے جتنے مکتوب مروی ہیں سب یہاں تک متفق ہیں، اس کے بعد اختلاف ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے بعد ہر 40 پر ایک بنت لبون، ہر 50 پر ایک حقہ، اس کے بعد ہر 40 اور 50 پر حساب دائر ہوگا، یعنی اگر 40 اونٹ زیادہ ہوں گے تو مزید ایک بنت لبون، 50 زائد ہوں گے تو مزید ایک اور حقہ۔ امام شافعی کی دلیل تو یہی حدیث ہے، مگر ہمارا مذہب یہ ہے کہ 120 کے بعد ہر 5 اونٹ پر مزید ایک بکری، 145 تک، یعنی 2 حقے کے ساتھ۔ مثلا 125 ہوں تو 2 حقے اور 1 بکری، 130 ہوں تو 2 حقے اور 2 بکریاں، 135 ہوں
تو 2 حقے اور 3 بکریاں اسی قیاس پر، پھر 150 میں 3 حقے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو جیسے حساب چلا تھا وہی کریں، یعنی ہر 5 پر 1 بکری، 24 تک، پھر 25 میں بنت مخاض، 36 میں بنت لبون، 45 تک میں، اور 40 سے 60 تک میں 1 حقہ، یہاں تک کہ 150 میں 3 حقے اور 1 بنت لبون، پھر 196 سے 200 تک میں 4 حقے یا 5 بنت لبون، 200 کے بعد پھر اسی طریقے سے حساب چلے گا جو 150 کے بعد جاری ہوا ہے۔ ہماری وہ دلیل ہے جو حضرت امام ابو داود نے مراسیل میں اور امام اسحاق بن راہویہ نے اپنے مسند میں اور امام طحاوی نے مشکل الآثار میں حماد ابن سلمہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قیس ابن سعد سے کہا، وہ محمد ابن حزم کا صحیفہ لائے اور مجھے ایک صحیفہ دیا اور یہ بتایا کہ یہ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے منقول ہے، اور یہ وہ صحیفہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے دادا کے لیے لکھا تھا۔ اس کو پڑھا تو اس میں اونٹوں کی زکوٰۃ کی مقدار لکھی تھی۔ انہوں نے شروع سے پڑھا یہاں تک کہ اونٹ 120 تک پہنچ کے جائیں، اور جب اس سے زیادہ ہوں تو ابتدائی مقدار کی طرف لوٹیں، یعنی 125 سے کم میں ہر 5 اونٹ میں 1 بکری۔ ہمارا مذہب بخاری شریف کی اس حدیث کے معارض نہیں ہے۔ اس حدیث میں 120 اور 161 کے درمیانی مقدار کا حکم مذکور نہیں، اور ابن حزم والی حدیث میں مذکور ہے، تو یہ ایک زیادتی ہے جو ثقہ کی ہے، اس لیے مقبول ہے۔ ہمارا عمل دونوں حدیثوں پر ہے۔ اب اگلا باب دیکھیں، باب لا یوخذ فی الصدقۃ حرم ولا ذات عوار ولا تیس الا ما شاء المصدق۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب والا، ولا تیس، اور نہ وہ نر کہ تیس وہ بکرا جس سے جفتی کا کام لیا جاتا ہو، تو معنی یہ ہوا اور نہ وہ بکرا جس سے جفتی کا کام لیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا الا ما شاء المصدق، مگر جب عامل اس کا لینا مناسب سمجھے تو عامل لے سکتا ہے۔ الا ما شاء المصدق مطلب یہ کہ بہت بوڑھی اور عیبی یا جس سے جفتی والا کام لیا جاتا وہ بکرا، اگر مصدق چاہے تو لے ورنہ نہ لے۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثني ابی قال حدثني سمامہ، وہی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لا ولا یخرج فی صدقۃ حرما، کہ صدقے میں بوڑھے جانور کو نہیں دیا جائے گا، ولا ذات عوار، اور نہ کسی عیب والے کو، ولا تیس، اور نہ نر بکرے کو جس سے جفتی والا کام لیا جائے، الا ما شاء المصدق،
مگر جب کہ صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب اخذ العناق فی الصدقہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ بکری کے بچے کو زکوٰۃ میں لینا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری وقال اللیث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب نے، انہوں نے روایت کیا امام زہری سے۔ تحویل سند کے بعد لیث نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن خالد نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لو منعونی عناقا، اگر انہوں نے مجھے ایک بکری کا بچہ دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو میں اس کے انکار پر ان سے قتال کروں گا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو پہلے گزر گئی ہے۔ قال عمر فما هو الا ان رأيت ان اللہ شرح صدر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالقتال فعرفت انه الحق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہ وہ چیز تھی کہ جس کو میں نے سمجھ لیا کہ بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت ابو بکر کا سینہ قتال کے لیے کھول دیا ہے۔ فعرفت انه الحق، تو میں نے بھی جان لیا کہ بے شک یہی حق ہے، یعنی مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنا شریعت مطہرہ کے روشنی میں بالکل صحیح اور بالکل درست اور ضروری فیصلہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح اور اس حدیث کی مکمل تفصیل ما سبق میں گزر چکی ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب لا تؤاخذ کرائم اموال الناس فی الصدقہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ زکوٰۃ میں لوگوں کا عمدہ مال وصول نہ کیا جائے، زکوٰۃ میں لوگوں کا عمدہ مال وصول نہ کیا جائے۔ حدثنا امیہ ابن بسطام قال حدثنا یزید قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن اسماعیل ابن امیہ عن یحییٰ ابن عبد اللہ ابن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا بے شک تم اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جاؤ گے تو تم کو چاہیے کہ تم ان کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی دعوت دو۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل ہو جائے، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں یہ خبر دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ اس پر عمل کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں یہ بتانا کہ بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، جو مالدار مسلمانوں سے لی جائے گی اور غریب مسلمانوں پر لوٹا دی جائے گی۔ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، تو جب وہ اس کی اطاعت کر لیں، فَخُذْ مِنْهُمْ، تو ان سے زکوٰۃ وصول کرنا۔ وَتَوَقَّى كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ وَتَوَقَّى كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا کہ سب سے بہتر مال ہی تم زکوٰۃ میں لو، ایسا نہیں۔ اس حدیث کی مکمل تشریح 1395 نمبر کی حدیث میں گزر چکی ہے۔ باب لیس فیما دون 5 ذود صدقہ، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع المازنی عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقہ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ ولیس فیما دون 5 ذود من الابل صدقہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ ابن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے خبر دی، انہوں نے روایت کی محمد بن عبد الرحمن بن ابی صعصع مازنی سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد عبد الرحمن ابن ابی صعصع سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس جملے کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں۔ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 أَوَاقٍ مِّنَ ورقی صدقہ، اور 200 درہم چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولیس فیما دون 5 ذود من الابل صدقہ، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح بھی 1405 نمبر کی حدیث میں باب زکوٰۃ البقر، یہ باب ہے گایوں کی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بیان میں، یعنی اس بیان میں کہ گایوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بقر بقرہ کی جمع ہے۔ وقال ابو حمید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لعارفن ما جاء اللہ رجل ببقرۃ لها خوار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعارفن ما جاء اللہ رجل، ما مصدریہ ہے اور اس میں جلالت منصوب ہے، اور رجل یہ فاعل ہے، بے بقرتن میں با برائے مصاحبت ہے، خوار کے معنی رینکنا۔ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ لعارفن اے لعارفنکم غدن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور پہچانوں گا ما جاء اللہ، میں ضرور پہچانوں گا قیامت کے دن اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں مرد کے اپنی گائے کے ساتھ آنے کو، لا خوار جو گائے رینک رہی ہوگی، میں ضرور پہچانتا ہوں، یہ ضرور پہچانوں گا کہ قیامت کے دن ایک انسان اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں آئے گا اپنی گائے کے ساتھ، لہا خوارن، جس گائے کے لیے رینکنا ہوگا وہ گائے رینک رہی ہوگی۔ اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت اس اعتبار سے کہ یہ حدیث متضمن ہے وعید کو اس انسان کے بارے میں جو کہ گائے کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، لہذا یہ وجوب زکوٰۃ پر دلیل ہے کہ گائے میں زکوٰۃ واجب ہے، اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ وَيُقَالُ جُوعَار، یہ امام بخاری کا کلام ہے، یعنی خوار کی جگہ پر جوعار بھی کہا جاتا ہے، جیم کے ضمے کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ جوعار۔ جوعار کا معنی آواز بلند کرنا، مدد طلب کرنا۔ جعرا یجعرو، جوعار کا معنی، جعرا کا معنی رفع صوتہ مع تضرع و استغاثۃ۔ جعرا کا معنی تضرع، انکساری اور مدد طلب کرنے کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا۔ جوعار اسی سے جعرا، اس نے تضرع اور استغاثہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا۔ جوعار۔ اب حضرت امام بخاری کی عادت کریمہ ہے کہ جب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایسے لفظ پر
مطلع ہو جائیں، جس کا استعمال کم ہو اور وہ قرآن میں کسی کلمے کے مطابق ہو، تو قرآن کریم میں جو کلمہ آتا ہے امام بخاری اس کی تفسیر کو بھی نقل فرما دیتے ہیں تقصیر فائدہ کے لیے اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے جو کہ قرآن میں واقع ہے۔ یہاں پر جوار ہے، جوار ایک خوار کی جگہ پر، تو سورہ المؤمنون میں ہے حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، کہ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا، اس عذاب سے مراد ایک قول پر وہ فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے کفار پر مسلط کی گئی تھی، اور اس قید سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کتے اور مردار تک کھا گئے۔ تو قرآن کریم نے اسی کا ذکر کیا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا، اذا هم منہا یجرون، تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے، یعنی فریاد کرنے میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے لگے، فریاد کرنے میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے لگے، تو ان سے کہا جائے گا لا تجأروا اليوم، آج فریاد نہ کرو، فریاد کرنے میں آواز کو بلند نہ کرو، انکم لا تنصرون، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہو۔ تو قرآن کریم میں یہ لفظ ہے یجأرون، تو یجأرون کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، چونکہ یجأرون کا مادہ بھی جیم حمزہ اور را ہے، تو فرماتے یجأرون یرفعون اصواتهم کما تجار البقرہ، کہ وہ لوگ اپنی آوازوں کو ایسی بلند کرنے لگے جیسے کہ گائے رینکنے میں آواز کو بلند کرتی ہے۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش عن المعرور ابن سوید عن ابی ذر قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي او والذي لا اله الا لا اله غيره او كما حلف ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اتي بها يوم القيامه اعظم ما تكون واسمنه تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخراها ردت علي اولاها حتى يقضى بين الناس سنیے، فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن حفص ابن غیاث نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہمارے والد حفص ابن غیاث نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عامش نے، وہ روایت کرتے ہیں معرور سے، انہوں نے معرور ابن سوید سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری سے، ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی
میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، یہ فرمایا والذی لا الہ غیرہ، کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا او کما حلف، یا جس طرح بھی آپ نے حلف اٹھایا، بہرحال قسم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اتي بها يوم القيامه، کہ کوئی ایسا مرد نہیں ہوگا جس کے پاس اونٹ ہو یا گائے ہوں یا بکریاں ہوں جن کا وہ حق ادا نہ کرتا ہو، یعنی ان کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، تو کوئی ایسا مرد نہیں ہوگا مگر قیامت کے دن اس کے پاس وہ جانور بہت بڑی جسامت میں اور بہت فربہ حالت میں آئیں گے، اور تَتَعُهُ بِأَخْفَافِهَا، اس کو اپنے کھروں سے رو دیں گے، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، اور اپنے سینگوں سے ماریں گے، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا، جب ان کا آخری ریوڑ گزر جائے گا تو پہلا ریوڑ دوبارہ آ جائے گا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ روایت معرور ابن سوید نے ابو ذر غفاری سے کی ہے، اور بکیر نے یہ روایت ابو صالح سے کی، اور ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کیا سمجھے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے یا تو معرور، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ایک تو معرور ابن سوید ہے، نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرنے والے اس حدیث کے دو راوی ہیں، ایک ابو ہریرہ اور ایک ابو ذر غفاری۔ ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ابو صالح ہیں، اور ابو صالح سے روایت کرنے والے بکیر ہیں، اور ابو ذر غفاری سے روایت کرنے والے معرور ابن سوید ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے امام عامش ہیں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس طور پر ہے کہ جس شخص نے اپنی گایوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اس کو اپنے کھروں سے رو دیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گایوں کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اور گایوں کی زکوٰۃ کے نصاب اور اس کی مقدار اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے جو کہ ابو داود شریف میں ہے۔ ابو داود شریف میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں حکم فرمایا
کہ ہر 30 گایوں سے 1 سال کا بچڑا یا بچڑی وصول کرے، اور ہر 40 گایوں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی وصول کرے۔ سمجھ گئے؟ تو بہرحال ان حدیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ واجب ہے اونٹ میں بھی، گائے اور بھینس میں بھی، بھینس گائے کے ساتھ ملحق ہے، اور اونٹ اور بکری اور بھیڑ میں بھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جانور کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو قیامت کے دن وہ جانور دنیا سے زیادہ فربہ حالت میں اور زیادہ طاقتور حالت میں قیامت کے دن آئے گا، اور اس جانور والے کو جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس کو لٹایا جائے گا، اور وہ جانور اس کو اپنی کھروں سے روندے گا اور اپنے سینگوں سے مارے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض اور لازم ہے۔ بہرحال پوری بات سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ زکوٰۃ صائمہ جانور ہی میں واجب ہے، کہ جو اکثر سال چر کر اپنی گزر کرتا ہو، اور اس سے مقصود دودھ اور اس کی نسل اور اسے فربہ کرنا ہو، اور اس سے کوئی عمل مقصود نہ ہو۔ اور اس صائمہ جانور میں زکوٰۃ جو واجب ہوگی وہ 3 طرح کی، اونٹ اور گائے، گائے میں بھینس داخل ہے، اور تیسرا بکری، اس میں بھیڑ داخل ہے۔ اور ان کی مقدار زکوٰۃ کیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے